بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے ادا کرے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ جب سے میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تب سے اب تک میں نے یہ سنتے نہیں چھوڑی۔ حضرت انبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی، تب سے اب تک میں نے یہ سنتے نہیں چھوڑی۔ عمر بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضرت انبار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی ہے، اب تک میں نے بھی یہ سنتے نہیں چھوڑی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بسر کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ارشاد فرمایا، کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ میں نے عرض کیا، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے پھر یہی بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر کثرت سجود کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور باری ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم میں پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اس کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا مجلس میں سے کسی نے سوال کیا۔ راوی کو شک ہے کہ شرک کو تو ہم جانتے ہیں، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کا عمدہ جوتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا کسی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا اچھی سواری کا مہیا ہونا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا تکبر ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے ساتھی ہوں؟ فرمایا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، پھر تکبر کیا ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس کی سند صحیح ہے، اگرچہ عام محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔